أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالخالق ندوی عمر حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں. میں محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ اردو زبان میں ہمارے طلباء سے اور ہم سے خطاب فرمائیں. تعریف کے لائق تو اللہ کی ذات ہے، مالک تقدیر بھی وہی، زندگیوں کا رہنما بھی وہی. درود و سلام اس کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اطاعت اور پیروی عین اللہ کی اطاعت اور پیروی ہے. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیے، پوری دنیا ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے. ہمارے پاس ملٹری نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، ہمارے پاس پولیس نہیں ہے، ہمارے پاس اسلام کے طریقے پر کوئی کنٹری نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر بھی ہمارے پاس پوری دنیا ہمارے سے ڈر بھی رہی ہے، پریشان بھی ہے، پیچھا بھی چھڑانا چاہ رہی ہے. کیوں صاحب؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن نبی کی محبت ہے. یہ نبی کی محبت بڑی کھٹکتی ہے پوری دنیا کو. جب تک اس قوم میں نبی کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو وہ نافذ بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے. اس لیے ساری دنیا ہے. اب پوری دنیا ایک سوال کرتی ہے، اور آپ سے بھی کرتی ہے اور آئندہ بھی کرے گی. انڈائریکٹلی میڈیا کے تھرو ہم سے پوچھا جاتا ہے، اور میڈیا تو وہ ہے جو پورا ان کے ہاتھ میں ہے. کیا آپ کو معلوم ہے تھرو دی ورلڈ جو میڈیا ہے، ڈسنی ورلڈ، روبرٹ میکڈون، ٹیری کرنس، یہ 3 کمپنیوں کے ماتحت پوری دنیا کا میڈیا ہے، اور یہ پورے کے پورے یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. آپ وہی دیکھتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، آپ وہی سنتے ہیں جو وہ سناتے ہیں، آپ وہی کرتے ہیں جو وہ کروانا چاہتے ہیں. اس کے باوجود ان کی پوری کوششیں بیکار دکھتی ہیں. وہ مسلمان کو مسلمان رہنے نہیں دینا چاہتے، لیکن اللہ ہم کو مسلمان رکھنا ہی چاہتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پوری کی پوری دنیا واویلا مچا رہی ہے. اب نیا سوال اٹھا رہے ہیں صاحب، جب سب نبی ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، فلاں نبی ہیں، فلاں نبی ہیں، تو ونلی پروفٹ محمد ایک ہی کیوں آئیڈیل ہے؟ صرف حضور کیوں آئیڈیل؟ تو اس کا جواب معلوم رہا تو بڑی آسانی سے، بہت آسانی سے آپ بھی پہچان لیں گے حضور کیا ہیں کیا نہیں ہے. دنیا میں جتنی بھی بڑی شخصیتیں آئی ہیں ان کی لائف محفوظ نہیں ہے. حضرت زرتشت ایک بہت قدیم نبی گزرے، چند صفحے ان کے موجود ہیں. گوتم بدھ کی پوری زندگی کے صرف 6 مہینے آن ریکارڈ. حضرت موسیٰ کے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کو ملا لیا جائے، جسٹ 30 ایئرس آن ریکارڈ. حضرت عیسیٰ کے 3 سے 3.5 سال آن ریکارڈ. اس سے بڑھ کر کہیں کچھ نہیں ہے. تو جن کی زندگیاں آن ریکارڈ نہ ہوں تو ان کے لیے اور ان کے پیچھے چلنے والوں کے لیے کئی مشکلیں پیش آئیں گی. اب حضور کے بارے میں سنو. مسٹر گبن ایک بہت بڑا مشہور ہسٹورین گزرا ہے. وہ کہتا ہے دن کے اجالے میں سورج اگر 1 بجے نکلا ہو، دھوپ ہی دھوپ ہو، راستے میں کوئی اندھیرا نہ ہو، سوئی اگر گر جائے اٹھانا مشکل ہے یا آسان ہے؟ بولو، آسان ہے، اٹھا لے گا. تو مسٹر گبن کہتا ہے اکیلے انسانوں میں حضور ہیں جن کی پوری زندگی کمپلیٹ روشنی میں ہے. 63 سال میں 63 سیکنڈ بھی حضور کے ریکارڈ کے باہر نہیں ہے، آن ریکارڈ ہے. آن ریکارڈ ہے. تو لہذا حضور کی زندگی میں ہی 4 صحابہ ہیں جو آپ کی ہسٹری لکھتے تھے. حضور کے بعد
تو صحابہ کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی لکھی. اور بھی مختصر سمجھنا چاہیں تو ابوالکلام آزاد کہتے ہیں دنیا کی ساری حدیث کے ذخیروں کو جلا دو, پھر بھی اگر حضور کی زندگی کو A to Z اگر جاننا چاہتے ہیں تو قرآن کافی ہے, تو قرآن کافی ہے. تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹی چھوٹی باتیں محفوظ. حضور کے بچپن کے ساتھی کون؟ بچپن کے ساتھی معلوم رہے نہیں معلوم رہے تو ایمان سے کیا کر لو, کچھ بھی نہیں, لیکن اللہ محفوظ رکھا. حضور کے 4 ساتھی حکیم بن حزام, زماد بن ثعلبہ, قیس بن صائب مخزومی, حضرت ابو بکر. حضور کو دودھ کون پلائے, ان کی فہرست. آپ کی ماں آگے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ, دائی حلیمہ, کہاں کتنے سال تھے, کب چلے, کب اٹھے, کب بیٹھے. اس سے بھی ایک بڑی بات بولوں, سنو. بچے حضور کی گود میں لا کر دعا کے لیے لائے جاتے. سیرت میں کتنے بچے حضور کی گود میں دیے گئے وہ ریکارڈ ہے. ان بچوں میں کتنے بچے حضور کی گود میں پیشاب کر دیے ان کا ریکارڈ ہے. اور وہ بچے کون تھے, کس خاندان کے تھے, باپ کون, ماں کون, پورا ریکارڈ کے اندر ہے. سوچ کر دیکھیے. تو جو رب اپنے نبی کی چھوٹی چھوٹی اداؤں کو, حضور اپنی زندگی میں کتنے سواریوں پر سوار ہوئے, پیچھے کتنی بار بیٹھے, حضور کے پیچھے کتنے لوگ بیٹھے, ان جانوروں کا نام کیا, کب تک زندہ تھے وہ جانور, اس کی پوری تاریخ ہے. تو جو رب اپنے نبی کی اتنی چھوٹی چیزوں کی حفاظت کرتا ہو, کیا وہ رب اپنے نبی کی دعوت, ان کے پیغام اور ان کے کام کو دنیا سے اٹھا دے گا؟ کیا اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا. تو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا. کیا حضور نہیں ہوتے اس دنیا میں تو لوگ پوچھتے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی. انسان رہتا, انسانیت نہیں رہتی. بازار ہوتا, ایمانداری نہ ہوتی. عورت ہوتی, حیا نہ ہوتی. عدالتیں ہوتی مگر حق کے فیصلے نہ ہوتے. اگر حضور نہ ہوتے انسان جانور بن جاتا, انسان جانور بن جاتا. اور اسلام ایک سچائی ہے, ایک حقیقت ہے, یہ ڈرامے کا کردار نہیں. 6 مہینے سویا, 6 مہینے اڑ گیا, تھوکیا تو دریا آیا, اڑیا تو ہوا میں اڑیا, وہاں سے ادھر کودیا, ادھر سے ادھر ناچا. اسلام ایک سچائی ہے, ایک حقیقت ہے. اسی لیے پوری دنیا کو کھٹک رہا ہے. ہمارے سے دشمنی کہیں کو معلوم کیسا, کیوں اللہ کے رسول اور ان کے دین سے پوری دنیا کو دشمنی, اور اسلام کیوں کامیاب ہے, کیوں کامیاب ہے صاحب؟ سید سلیمان ندوی کا ایک قول پہلے بھی نقل کیا ہوں, ابھی بھی نقل کرتا ہوں. رابندر ناتھ ٹیگور اور سید سلیمان ندوی لندن کے سفر کے لیے جہاز میں سوار تھے. تو رابندر ناتھ ٹیگور سے سید صاحب نے پوچھا کہ ٹیگور جی, انڈیا میں راجا رام موہن رائے برہمو سماج بن کر ایک دین بنا ہے. کرسچینٹی, ہندوازم, اسلام, جین, سب کی اچھائیاں لے کر ایک دین بنا ہے. پاور بھی تھا, گورنمنٹ بھی سپورٹ میں تھی, لیکن سکسس کیوں نہیں ہوا, سکسس کیوں نہیں ہوا؟ تو رابندر ناتھ ٹیگور کا جواب سنو. انہوں نے کہا سید صاحب, راجا رام موہن رائے نے برہمو سماج تو بنایا, لیکن اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں تھا. اسلام اس لیے کامیاب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے. ہر چیز اللہ کے رسول کی دیکھ کر کی جا سکتی ہے. تو لہذا جو ہے اسلام ہوائی فائرنگ نہیں کرتا, ہوائی فائرنگ نہیں کرتا, حقیقت بتاتا ہے, حقیقت بتاتا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں نا, پانی روک کر, دودھ روک کر, دوائیں روک کر انسانوں کی جان دی جا رہی ہے. پیدا ہو کر دفنانے سے بچوں کو میرے نبی نے روکا. اب پیٹ میں نئی دنیا مار رہی ہے. وہ جاہل بہتر تھے حضور کے زمانے کے, آج کے تو اس سے گئے گزرے بدتر ہیں. 5 لاکھ بچے عراق کی وار میں برباد کر دیے گئے. جب USA کی سیکریٹری کو پوچھا گیا کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا, دودھ اور دوا روک کر, تو اس کا جواب تھا, اٹ از دا کولیٹرل ڈیمیج, کہ تو جنگ میں ہوتا ہی ہے.
لیکن اسلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ کے رسول جب صحابہ کو فوج میں بھیجتے تو کہتے یاد رکھو کسی بچے پر، کسی عورت پر، کسی بوڑھے پر تلوار نہ اٹھانا، کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا، کسی سائے دینے والے درخت کو نہ کاٹنا. اگر تم کسی ملک کو فتح کر لو اس ملک کی بکری کا دودھ بھی تم پر حرام ہے جب تک کہ اس بکری کا مالک تم کو اجازت نہ دے. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. اسلام آپ کو نماز پڑھا کر تکبیر بلند کرنے کا ایک ہی نہیں سکھاتا. انسان بناتا ہے، انسانیت کا درس دیتا ہے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس دنیا کے لیے امن اور سلامتی کا علم بردار بناتا ہے. تو یہ سب آپ کہاں سیکھیں گے صاحب؟ آپ کو یہاں پر اس چار دیواری میں دین آپ نہیں چاہے تو بھی سکھایا جاتا ہے. کیوں؟ یہ آپ کی زندگی کے لیے بڑی ضروری چیز ہے. اس کے بغیر آپ انسان نہیں رہ سکتے، بالکل انسان نہیں رہ سکتے. اور انسان اگر رہنا ہے تو یہی ایک راستہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. مدینہ منورہ کی زبردست جیسے سردی والی رات اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلتے ہیں، آواز آتی ہے، کراہنے کی آواز، تکلیف کی آواز. حضور اس آواز کی طرف جاتے ہیں. سارا مدینہ سویا ہوا ہے، سارا مدینہ سویا ہوا ہے. اللہ کے رسول اگر آواز کے پاس جاتے ہیں تو دیکھا کہ قیدی کو اس کی رسی اتنی مضبوط باندھ دیے ہیں وہ درد سے کرا رہا ہے. حضور خود بیٹھتے ہیں، ان گاٹھوں کو ہلکا کرتے ہیں، پھر آ کر سوتے ہیں، پھر آ کر سوتے ہیں. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا لانے والا، یہ ہے اسلام کا لانے والا. ہاسپٹل پر بم برسا ہے، ماں کے پیٹ میں بچوں کو اجاڑ دے، اولاد کی کتنی مشکل سے پلتی ہے. آپ کے ماں باپ بھوکے رہتے ہیں لیکن آپ کو کھلاتے ہیں. ان کی آرزوؤں کو وہ آپ کی زندگی میں پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اپنا چین چھوڑ دیتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں سکون رہے. وہ دب جاتے ہیں تاکہ آپ اٹھ سکیں. وہ کمزور ہو جاتے ہیں تاکہ آپ طاقتور بن سکیں. وہ زندگی میں ٹھٹک جاتے ہیں تاکہ آپ آگے بڑھ کر دکھا سکیں. یہ سب ماں باپ ہیں اور وہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ دین آپ کی زندگی کا حصہ ہی نہیں، دین ہی زندگی رہے، دین ہی زندگی رہے. تو یہ کام آپ کے اساتذہ نے کیا، یہ کام آپ کے علاقے نے کیا، آپ کے ادارے نے کیا. آپ کو اس کی قدر کب معلوم ہوگی؟ جب آپ بڑے ہوں گے، امریکہ لندن جا کر بس جائیں گے. ایک الف بے پڑھانے کے لیے 1 گھنٹے کو جب $10 دیں گے نا تب یاد آئے گا وانمباڑی کا اسکول، تب یاد آئے گا اس کی قدر و قیمت، اس کی سب چیزیں. یہ ہنسی یہ مذاق، اس کو تکلیف جان کر اچھے کام کو کبھی مت چھوڑیے. مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا تکلیف جان کر نیکی کو نہ چھوڑ. تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی. لذت جان کر گناہ نہ کر، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ کا وبال باقی رہ جائے گا. لہذا آپ بچے ہیں اور کل آپ بڑے ہو جائیں گے. اب آپ کو بچے بولنا بھی مشکل ہے. کئی کو بولو 100 موڑ میں نکلنے سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں. سیل فون سب کو ایک لیول پر لے کر آ گیا ہے. یہ جھوٹے کے پوتے بابا کو بولتے ہیں. جنریشن گیپ. آپ کو معلوم نہیں کیا ہے دنیا، آپ کو معلوم نہیں کیا ہے دنیا. کیا بات بہت ڈیولپ ہو گئے کیا پہ؟ کیا ڈیولپ ہوئے؟ 2 انکھیاں کی جگہ 4 ہو گئے. بولو نا، بابا سامنے سے دیکھتا تھا تو میں پیچھے سے دیکھتے. کیا ابھی چینج نہیں ہوتا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں بولوں گا کہ آپ سیل فون چھوڑتا لو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ صرف یہ سکھاتا ہے ادارہ، دنیا میں کتنا بھی بڑا طوفان گناہوں کا رہے، آپ کے استادوں نے سکھایا ہے ایمان بچا کر نکلنا کیسا ہے. یہ اصل چیز ہے. اس واسطے ایمان کیا، استادوں سے ساتھ مل کو زندگی میں مضبوط کر لو. اگر آپ یہ مضبوط کر لیے سارا مسئلہ ختم. یہ مضبوط نہیں رہا تو کون کانچ کھینچتا ادھر چل جائیں گے. اسلام سے ہلو تو پوری دنیا تمہارے واسطے ہلتی، پوری دنیا تمہارے لیے ہلتی. مسلمان بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، کیا کیا بنتے ہی بنو، کیا کیا بنتے ہی بنو، لیکن مسلمان رہو.
और ये नेमत अल्लाह तबारक व तआला बहुत दिया। कितनी बड़ी अफसल की बात की है साहब, समझ में आ रहा? विटामिन को रिसर्च होता, मिनरल को रिसर्च होता, समझ में आ रहा? इतने दवाइयाँ बनते, उतना छोड़ को अल्लाह ताला इतनी अकल दिया। पेशाब में मिनरल है, प्योर है, गोबर में विटामिन नहीं खा रहे हैं, सोच को देखो अकल का है। तो लिहाजा जो है अल्लाह ताला ने जो दीन दिया उसका शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला ने जो मुकाम दिया उसका शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला ने जो मर्तबा दिया आपको दीन और ईमान के रास्ते में, उसका आपको शुक्र अदा करना चाहिए। तो लिहाजा जो है आज आप यहाँ हैं, कल चले जाएंगे, कल आप चले जाएंगे, आपकी जगह कोई और आएंगे। असातिज़ा आते हैं, निकलते हैं, फिर नए उस्ताद आते हैं, इदारे कायम रहते हैं, इदारे कायम रहते हैं। शुक्र अदा करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये माहौल दिया, आपको ये माहौल दिया। यहाँ सीखना है, सीख लो। दीन को सीख कर दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करना। पूरा यूरोप मिल को मेरा लिबास बदला दिया, तरीका बदला दिया, हाई फाई कर दिया, हमारी जिंदगी को चेंज कर दिया। ये सब कुछ आदतें हैं। जिस दिन आपको यकीन होता है उस दिन रब को मना लेते हैं, रोकर धोकर अपने नबी के रास्ते पर आ जाते हैं। क्योंकि फितरत हमारा ईमान है, फितरत असल है, फितरत दीन है, फितरत सरवरे कायनात की इत्तिबा है। दुनिया हमारी आदत बदल कर रखी है, हमारी फितरत दीन इस्लाम है। ईमानदारी बड़ी असल चीज, बहुत असल चीज। तो लिहाजा ये चीज बिल्कुल अहम, इनको अब मालूम हो गया ना, हुजूर को ही क्यों फॉलो करना, क्योंकि हुजूर की पूरी जिंदगी ऑन रिकॉर्ड है, पूरी जिंदगी ऑन रिकॉर्ड है। दुनिया में हुजूर के सिवा किसी की जिंदगी ऑन रिकॉर्ड नहीं है। दुनिया में कोई लीडर अपने आप को, ये लफ्ज अच्छी तरह सुनो, अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं पेश किया है। दुनिया के किसी लीडर ने अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं पेश किया सिवाय अल्लाह के रसूल के। अल्लाह के रसूल ने कहा फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली, मेरी जिंदगी खुली किताब है, देख लो, अगर कुछ दिखाई दे तो मुझे ला के बताओ, ला के बताओ। तो ये हैं अल्लाह के रसूल, ये हैं अल्लाह के रसूल। उनको एक तुम अगर सारे ऐब छुप जाएंगे अगर आप इल्म की अहमियत को समझें, एक इल्म के साथ अपने आप को मुसलमान साबित करें। ईमान कैरेक्टर तुम्हारा अगर इस्लाम का रहा तो अच्छी तरह याद रखो, को से कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं, स्पीच की जरूरत नहीं। आप देखें ना कि तमिलनाडु में नहीं, पूरे इंडिया में कितना जहर फैल रहा मुसलमानों के खिलाफ। फिर भी आप देख लेना कि अब जो सुनामी आया, फिर उसके बाद जो पानी का सैलाब आया, फिर उसके बाद जो कोरोना आया, 50 करोड़ नहीं कितने अरबों रुपया लगाकर इस्लाम मुसलमानों को बदनाम करने वाले मुसलमानों की खिदमत पूरी हिंदुस्तान याद रखे, हिंदुस्तान याद रखे। तमिलनाडु के सैलाब में मद्रास में एक मुसलमान लड़के ने एक हामिला औरत को बचाया, वो जचकी हुई, इत्तेफाक से लड़की हुई, तो लिहाजा जब नाम लिखाने गई तो बचाने वाला नौजवान का नाम था यूनुस। वो हिंदू थी औरत, उसने कहा मैं ये बच्ची का नाम यूनुस रखती। उसे बोल रहे यूनुस मर्द वाले का नाम, यूनुस लड़की का नाम नहीं है, वो फला नहीं होते, सब मुझे नहीं मालूम। आज मैं बची हूँ तो उस नौजवान की कुर्बानी से बची हूँ। तो मालूम हुआ मुसलमानों का किरदार इस दुनिया को मुसलमान बनाएगा। इस इंशाअल्लाह।